تحریک انصاف کی جانب سے 26 نومبر کے شہداء کے حوالے سے یوم شہداء 15 دسمبر کو منایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں یہ یوم شہداء 26 نومبر اسلام آباد کا منایا جائے گا۔ اس میں احتجاج بھی ہوں گے، کل خوانی بھی ہوں گی، قرآن خوانی بھی ہوں گی اور ان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک خیبر پختونخوا سے چلائی جائے اور خیبر پختونخوا کے حکومت کو خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہینڈلرز کے ذریعے یہ باتیں پھیلا رہی ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، ان سے کوئی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لیکن اب کیسے راضی ہو گئے ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ ان گفت و شنید کے پیچھے کون سے محرکات ہیں اور کون سے ہاتھ ہیں، یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کر باقی اداروں کے ساتھ وہ گفت و شنید کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب حکومت جو ہے وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن کا اٹھانا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ 15 دسمبر کو احتجاج کر رہی ہے اور احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے ساتھ گفت و شنید کر رہی ہے۔ حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس واقعے پر کمیشن بنائیں، اور کمیشن اگر حکومت بناتی ہے تو پھر یہ جو ماڈل ٹاؤن سانحہ تھا وہ جس طرح جو ہے وہ رانا ثناءاللہ اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا کہ ان کے امام پر یہ فائرنگ ہوئی اور واقعہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا، اور جس میں جو طاہر القادری کے جو ہے وہ منہاج القرآن کے کارکنان تھے وہ قتل ہوئے تھے، اس میں سارا جو ہے وہ ملبہ رانا ثناءاللہ پر پڑا۔ اور اسی دوران اگر اس کے حقائق حکومت کمیشن پہلے تو بنائے گی نہیں، اگر بنائے گی تو سیدھی حکومت کے گلے پڑنے والی یہ کمیشن ہوگی، اور اس میں حقائق جو سامنے آئیں گے وہ کھل کر آئیں گے کہ کس نے گولی چلائی اور کس میں کتنے کارکنان کی ہلاکت ہوئی، اور پی ٹی آئی یقیناً اس ساری بات میں جو ہے وہ سرخرو ہو چکی ہے۔